بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انسان کی سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی چیز کو اسے ہاتھ ہی نہ لگائے، وہاں سے گزر جائیں، وہ بری ذمہ ہے، اس پر کوئی گردن میں کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اگر
اٹھا لیا اور اسے ہاتھ لگا دیا تو پھر وہاں سے اس کی گردن پر وظیفہ آ جاتا ہے۔ اب وظیفہ کیا کرے؟ اب راستے میں کوئی چیز ملی، وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ دیکھیں، راستے میں ملنے والی چیز یا 1 درہم سے کم قیمت کی ہے یا 1 درہم سے زیادہ قیمت۔ درہم کہتے ہیں 2.5 گرام چاندی کو 1 درہم کہا جاتا ہے۔ 2.5 گرام چاندی کی قیمت آپ چیک کر کے معلوم کر لیں گے 1 گرام کتنا ہو رہا ہے۔ اگر بالفرض 65 روپے گرام چاندی ہے تو وہ حساب سے آپ لگا لیں 2.5 گرام چاندی کی کتنی قیمت ہو رہی ہے، تقریباً 150 سے 200 روپے کے قریب۔ یعنی اتنی قیمت کی چیز اگر ہو تو یہاں سے حکم بدلتا ہے۔ اگر 1 درہم سے کم اس کی قیمت اگر ہو تو اسے آپ اس کی صاحب مال کی جانب سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ صاحب مال کی جانب سے آپ صدقہ کر لیں کہ یہ جس کا بھی تھا یہ اسے اس کا ثواب مل جائے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ راستے میں پڑی ہوئی چیز جو ملتی ہے اس میں یا صاحب مال کا پتہ ہے یا صاحب مال کا پتہ نہیں۔ ممکن ہے کہ اگر آپ کو راستے میں کوئی پرس ملا تو پرس میں اگر کوئی آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ ہے، کوئی اس کا نام ہے، کوئی نمبر ہے، تو یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ مثلا یہ چیز فلاں شخص کی ہے، تو وہاں پر آپ کو اس شخص تک پہنچانا آپ پر لازمی ہے کہ اسے اس تک پہنچائے۔ اگر صاحب مال کا پتہ نہ چلے کہ کس کا ہے، اب یہاں پر بات آتی ہے کہ پھر اس کی قیمت کیا ہے، کتنی ویلیو کا ہے اس چیز، کتنی قیمت کا۔ اگر 1 درہم سے کم قیمت کی کوئی چیز ہے، 100-150 روپے سے کم کی قیمت کی چیز ہے، تو آپ اسے وہیں پر کسی کو خیرات کر دیں، یا آیت اللہ سستانی صاحب کے حکم کے مطابق آپ اپنے لیے بھی اسے رکھ سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آ کر اگر پوچھیں کہ یہاں پر مثلا میرے 100 روپے گرے تھے کسی کو ملے، تو پھر آپ جب کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ ملے تھے پیسے، یہ پیسے آپ کے لے لیں کسی۔ اب اگر 1 درہم سے زیادہ قیمت کی اگر کوئی چیز ہو تو پھر یہاں پر وظیفہ آتا ہے کہ آپ اسے اٹھا کر رکھیں اور اسے اعلان کریں، اسے اعلان کریں کہ مطلب کسی کی کوئی چیز اگر گمی ہے تو وہ آ کر مجھ سے لے لیں، اور اس کی نشانیاں اور علامتیں بتا کر جو ہے سو وہ آپ اسے دے سکتے ہیں کہ یہ چیز، اس میں کوئی گھڑی گری تھی، کوئی انگوٹھی گری تھی، تو وہ انگوٹھی کی نشانیاں کیا تھیں، کیا علامتیں تھیں، آپ وہ پوچھ کر آپ صاحب مال کو وہ چیز دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی آپ اپنے لیے نہیں رکھ سکتے۔ 1 سال تک آپ کو اعلان کرنا ہے، ہر ہفتے جا کر اعلان کرنا ہے، جہاں نماز جمعہ ہوتا ہے وہاں پر اعلان کریں، اعلان کروائیں کہ مثلا کسی کی کوئی چیز گمی ہے تو یہاں وہ آ کر فلاں ٹیلی فون نمبر سے بات کر کے آپ لے لیجیے۔ تو 1 سال تک آپ کو اعلان کر کے صاحب مال تک وہ چیز پہنچانا ہے اگر 1 درہم سے زیادہ ہو۔ تو یعنی انسان کی گردن پر وظیفہ لے کر آتا ہے، کوئی چیز اگر راستے مل جاتی ہے تو ایسے ہی آپ اپنے لیے اٹھا کر نہیں رکھ سکتے، اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں 1 سال گزرنے کے بعد اگر صاحب مال نہ ملے تو یہاں پر کہتے ہیں کہ آپ پھر اسے یا تو خیرات کر دیں اس کی جانب سے، یا اپنے لیے آپ رکھ لیں اسے اٹھا کر۔ اگر بعد میں کبھی بھی زندگی میں اگر صاحب مال پیدا ہو جائے تو آپ یہ اسے واپس کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مثلا مجھے مل گئی میں اس کا مالک ہو گیا، یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کہ شرعی اعتبار سے یہ وظائف ہے ہماری گردن پر۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو ہم اٹھا کر رکھ رہے ہیں تو اگر یہ ضائع ہو گئی، خراب ہو گئی اٹھا کے رکھنے میں، اگر آپ نے کوتاہی کی تھی تو پھر آپ ضامن ہیں اس کے۔ اگر آپ سے کوتاہی ہوئی اسے رکھنے میں، اس کی حفاظت میں، تو پھر آپ ضامن ہو جاتے ہیں، آپ کی گردن پر ہے کہ پھر آپ اپنے مال میں سے اس کی قیمت کو نکال کر اس کی جانب سے صدقہ دیں یا جب بھی ملے اسے واپس کریں۔ یا نہیں آپ نے اس کی حفاظت میں
کوتاہی نہیں کی تھی، پھر بھی وہ چیز ختم ہو گئی، تو پھر یہاں پر اب ضامن نہیں ہے۔ تو بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ کوئی چیز بھی اگر آپ کو ملتی ہے، بالفرض بہت سارے لوگ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں حرم میں مثلا کوئی قیمتی چیز ملی، بھی کو مولا دے دی، سونے کی انگوٹھی ملی، بس مولا سونے کی انگوٹھی دے دی ہے، چاندی کی انگوٹھی مل گئی، کسی کا زیور مل گیا، کان کی بالی مل گئی، وہ شہزادی کی کان کی بالی ملی، نہیں، وہاں پر ممکن ہے کسی ظاہر کا کسی کا گر گیا ہو، وہاں پر آپ کو چاہیے کہ جو امانت داری ہوتی ہے، جو آفس ہوتا ہے ہر حرم میں گم شدہ اشیاء کا، وہاں پر جا کر دینا چاہیے کہ یہ چیز ہمیں حرم میں ملی ہے، یہ آپ کے پاس۔ تو وہاں پر جو بھی کسی کی کوئی چیز گمتی ہے، کسی کا موبائل گمتا ہے، کسی کی اینک گر جاتی ہے، اینک گم جاتی ہے، تو لوگ وہاں پر جا کے پوچھ لیتے ہیں، وہاں سے مل جاتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ واقعہ ہے کہ مشہد مقدس کے واقعات میں سے نقل ہے، کرامات میں سے، کہ ایک خاتون اشیاء گمشدہ کا جو آفس ہوتا ہے حرم میں 8 امام کے، وہاں پر آتی ہے اور آ کر وہ اپنی ایک کان کی بالی بتا کر پوچھتی ہے کہ میری ایک ایسی کان کی بالی جو ہے سو گمی ہے، کیا آپ کو ملی ہے کیا؟ تو وہ لوگ فوری دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد ویسے ہی بالکل جیسا کان کی بالی تھی وہ نکال کر اس کو دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ لیتی ہے کان کی بالی، وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ جب اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تم کیوں بے ہوش ہو گئی؟ کہا کل رات خواب میں 8ویں امام امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام انہوں نے آ کر خواب میں مجھ سے کہا کہ تمہاری کان کی بالی حرم میں گری تھی، وہ آ کر تم دفتر سے آ کر وصول کر لو، کیونکہ اس نے کہا کہ یہ کان کی بالی میری ماں کی نشانی تھی، یہ میری ماں کی نشانی تھی، اور یہ جب زیارت کے دوران میرے کان سے گر گئی تھی تو مجھے بہت ہی افسوس ہوا کہ یہ میری ماں کی نشانی تھی جو مجھ سے گم ہو گئی، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکی۔ تو رات میں نے خواب میں دیکھا مولا آئے اور آ کر کہا کہ پریشان نہ ہونا، تمہاری کان کی بالی محفوظ ہے، محفوظ ہے، آ کر ظاہر آپ دیکھیں کہ کس قدر اہمیت ہوتی ہے معصومین کو کان کی گوشواروں کی، اس لیے کہ جانتے ہیں نا کہ کربلا میں بھی 2 گوشواروں کو چھینا گیا تھا۔ ذرا سوچیں، ذرا جناب سکینہ کے کانوں سے گوشواروں کو جب اتارا گیا ہوگا تو جناب سکینہ پر کیا گزری ہوگی۔ لعین کہتا ہے کہ میں جب کربلا کی زمین پر ڈھونڈنے لگا کہ کوئی چیز مجھے مل جائے تو میں نے دیکھا کہ سب لٹ چکا ہے اور کچھ نہیں باقی رہا۔ جب میں نے اس 3 سالہ بچی کے کان میں جب یہ گوشواروں کو دیکھا تو ایک مرتبہ میرا دل للچایا اور میں اس 3 سالہ بچی کے قریب جانے لگا، وہ دوڑنے لگی، کہا تجھے کیا چاہیے تو بتا، میں تجھے دے دوں گی، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سیدانی ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ آپ کے گوشوارے مجھے چاہیے۔ جناب سکینہ نے کہا ہم سقی کی اولادیں ہیں، ہم دے دیتے ہیں تجھے، تو رک جا۔ جناب سکینہ نے بڑی کوشش کی اپنے کانوں سے گوشواروں کو اتارے، مگر 3 سال کی بچی ہے، سوچے کہ کیسے کان سے گوشواروں کو اتارے۔ آپ کے گھر میں بھی 3 سال کی بچیاں ہوں گی، ذرا دیکھیں کتنی چھوٹی ہوتی ہیں، ان کے کان کتنے چھوٹے ہوتے ہیں۔ وہ ملعون کہتا ہے کہ اب مجھے صبر نہ ہونے لگا، ایک مرتبہ میں نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، اب جو سکینہ کے کانوں سے میں نے گوشواروں کو اتارا، یہ سکینہ کے کان زخمی ہو گئے، سکینہ کے کانوں سے خون بہنے لگا۔ ارے یہاں تک کہ سکینہ کے کانوں پر خون کے نشان باقی تھے۔ جب سکینہ زندان شام دنیا سے گزر گئی، سکینہ کے کان زخمی تھے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارک پروردگار ہم سے قریب کو قبول فرما، پروردگار ہم کو کوئی غم نہیں سوائے رفع اہل بیت، پروردگار ہم بیمار یقین ہے، دماغ سے دعا کہتے ہیں اپنی شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات
नाजत की जान व इज़्ज़त व दीन व ईमान की हिफाजत फरमा, मकामात मुक़द्दसात की हिफाजत फरमा, जन्नतुल बक़ी जन्नतुल मुअल्ला की तामीर देखना नसीब फरमा, उलमाए आला मराजी किराम का साया हम सब कायम दायम फरमा, दुश्मनान नबी दुश्मनान इस्लाम कुनी सुनाबूद फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के आवान व अंसार में शुमार फरमा। आपसे गुजारिश है कि